السلام علیکم فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات ولادیمیر زیلنسکی جو کہ یوکرین کے صدر ہے اس سے کروانے جا رہے ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی کون ہے اور یہ کہاں پر پیدا ہوئے اور وہ صدر بننے سے پہلے کیا کام کرتے تھے، ان سب کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو یہ ویڈیو اپنے آخر تک دیکھنی ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی یوکرین کے شہر کریوورخ میں یہودی والدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کیو کے نیشنل اکنامک یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ لیکن فرینڈز، کیا یہ بات آپ جانتے ہو کہ یوکرین کے صدر بننے سے پہلے ایک کامیڈین اداکار تھے۔ وہ ایک نوجوان کے طور پر روسی ٹی وی کے کامیڈی شوز میں حصہ لیتے تھے۔ جب ولادیمیر زیلنسکی پہلی بار صدر کے طور پر ٹی وی اسکرین پر نظر آئے تو اس وقت وہ ایک کامیڈی سیریز میں بطور اداکار صدر کا کردار نبھا رہے تھے، لیکن وہ 2019 میں حقیقی صدر بن گئے۔ ان کے ملک پر روس نے کئی سمتوں سے حملہ کر رکھا ہے۔ روس کی فوج یوکرین کی سرحد عبور کر کے اندر داخل ہو چکی ہے اور ولادیمیر زیلنسکی ایک ایسے بحران سے دوچار ہو چکے ہیں جسے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے یورپ میں سب سے بڑا بحران قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین جو کہ 1922 سے لے کر 1991 تک رشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب روس نے افغانستان وار میں حصہ لیا تو روس کو اس کے بہت سارے نقصانات پہنچے اور 1991 میں روس سے چھوٹے بڑے 15 ممالک بن گئے، جس میں سے ایک یوکرین بھی تھا۔ جتنے بھی ممالک روس سے الگ ہو چکے ہیں ان کے تعلقات آج بھی روس کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن یوکرین ایک ایسا واحد ملک ہے جس کی روس کے ساتھ نہیں بنتی ہے۔ اور نہ صرف یوکرین کے حالات روس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بلکہ یوکرین روس کے دشمن ممالک یعنی یورپین کنٹریز اور امریکن کنٹریز کے ساتھ اتحاد بھی کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے روس آج غصے میں ہے۔ اور روس کا ماننا ہے کہ اگر یوکرین اور مغربی ممالک اور امریکہ کے درمیان اتحاد ہوتا ہے تو یہ اتحاد روس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور آج یہ جنگ اسی وجہ سے ہی ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی کے لیے سیاسی میدان میں عروج 2014 کے واقعات کے بعد آیا، جب ملک کے روس نواز صدر کو مہینوں تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد روس نے کریمیا پر حملہ کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور ملک کے مشرقی حصوں میں جنگ شروع ہو گئی جو آج تک جاری ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی کا ڈرامہ سرونٹ آف دی پیپل 2015 میں چینل 1+1 پر نشر ہوا، جس میں انہوں نے ایک جذباتی تقریر کی اور اس تقریر نے اس کو صدارت کے عہدے تک پہنچایا۔ یہ تقریر حقیقی معنوں میں بھی یوکرین کے لوگوں کو پسند آئی اور ولادیمیر زیلنسکی 2019 میں یوکرین کے حقیقی صدر بنے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے 73% ووٹ حاصل کیے اور 20 مئی 2019 کو ملک کے چھٹے صدر کا حلف اٹھا لیا۔ ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے انتخابی وعدے کے عین مطابق ڈنباس، جہاں 2014 سے لڑائی جاری تھی اور 14,000 لوگ مارے جا چکے تھے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے ساتھ بات چیت کی اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا، مگر یہ کوششیں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ جب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ڈنباس کے رہائشیوں کو پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا تو اس معاہدے کی کامیابی کے امکانات کم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود 2020 میں سیز فائر معاہدہ ہوا جو عمومی طور پر کامیاب رہا۔ البتہ کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی رہی، لیکن جب صدر زیلنسکی نے یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت کی باتیں کرنا شروع کی تو اس سے روسی صدر ناراض ہو گئے۔ ولادیمیر زیلنسکی کے مخالفین نے ان پر ناتجربہ کاری کے الزامات بھی لگائے۔ جب ولادیمیر زیلنسکی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ روس کے حملے سے بچنے کے لیے نیٹو میں شمولیت کی خواہش کو ترک کر سکتے ہیں تو انہوں نے BBC کو بتایا کہ ہمارے پاس اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نیٹو کی ممبرشپ ایک راستہ ہے۔ فرینڈز، آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ ولادیمیر زیلنسکی کا یورپین کنٹریز کے ساتھ اتحاد کی ضد دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف کھینچ کر لے کر جا سکتا ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔